نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے والے. اور وہ جو شروع میں نے باتیں عرض کی وہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد صحابہ ہوں یا عورتیں صحابیات ہوں، اہل بیت طہار کے افراد ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی سے بھی، حضرت عثمان غنی سے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، یہ تینوں سے افضل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور صرف خلافت میں نہیں، صرف بادشاہت میں یا ظاہری اعتبار سے افضل نہیں، ظاہری اعتبار سے بھی آپ ہی افضل ہے، اور باطنی لحاظ سے بھی جسے سب سے زیادہ مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ ابھی ہم نے قرآن مجید فرقان میں اسے سنا نا کہ آپ میں تقویٰ سب سے زیادہ تھا. اتقوا کا لفظ استعمال ہوا آپ کے لیے، تقویٰ میں سب سے زیادہ تھا. تو یہ جو تقویٰ ہے یہ کوئی ظاہری چیز ہے، یہ کوئی دنیاوی چیز ہے تقویٰ؟ کیا ہمیں یہ کہیں ان کے بارے میں کہ وہ صرف ذاتی اعتبار سے زیادہ افضل تھے یا دنیاوی اعتبار سے وہ زیادہ افضل تھے؟ تقویٰ یہ ظاہری نہیں ہوتا، تقویٰ یہ باطنی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے افضلیت عطا فرمائی. سبحان اللہ. آخری بات، قرآن مجید فرقان حمید نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی، افضلیت بیان کیا، ان کا مقام بیان کیا، ان کا مرتبہ بیان کیا. اب اگر تاریخ کی کسی کتاب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات آ جائے جو بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات آ جائے جو بات درست نہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں یار وہ تو مولوی صاحب تو اتنا مقام اور مرتبہ بیان کر رہے تھے، یہ تاریخ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ایک سادی سی سمپل سی بات دماغ کے اندر بٹھا لیں، ایک بات بندے کی ہے، تاریخ کی کتاب کسی انسان نے لکھی ہے، اور ایک کتاب وہ ہے جو خدائی کتاب ہے، جو کلام اللہ ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات وہ ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے اور ایک بات وہ ہے جو انسان بیان کر رہا ہے. تو ہم پھر قرآن کی مانیں گے کہ انسان کی مانیں گے؟ تو اگر تاریخ کی کسی کتاب کا حوالہ قرآن مجید کی کسی آیت کے یا قرآن مجید کے کسی مفہوم کے مخالف ہو جائے تو پھر اس تاریخ کی کتاب کو دیکھا نہیں جائے گا، یا اس تاریخ کی کتاب میں جو لکھا ہوا اسے نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ مانا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بیان کی. یہ سب سے مصلی محمد بھی رسول اللہ نے انہیں سپرد کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی آخر عمر مبارک میں ایک نماز سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے بیٹھ کے ادا فرمائی. ایک نماز، ایک دو نمازوں میں جب رسول اللہ بیمار ہوئے، دو نمازوں میں حضور مسجد میں تشریف لے کر آئے. ایک نماز میں جب آپ تشریف لے کر آئے تو سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے اور رسول اللہ آگے تشریف فرما ہو گئے، تو اس کی امامت رسول اللہ نے کروائی. اور ایک نماز میں ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ تشریف لائے تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ ہی رہے، اور رسول اللہ نے پیچھے بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر کے نماز ادا کی. یہ دنیاوی فضیلت ہے. رسول اللہ جس کے پیچھے نماز پڑھے، یہ دنیاوی فضیلت ہے، یہ ذاتی فضیلت ہے، یہ ظاہری برتری ہے؟ نہیں، یہ ظاہری فضیلت نہیں ہے، یہ ظاہری برتری نہیں ہے، یہ دنیا و آخرت کی برتری ہے. پھر رسول اللہ اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. اچھا، اس سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا تو وہاں بیان کے بعد سوال و جواب کی نشست میں تھی. اس سوال و جواب کی نشست میں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رسول اللہ نے نماز ادا کی ہے، تو پھر تو سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ سے بھی افضل ہو جائیں گے؟ معاذ اللہ. تو یہ آپ نے بات کیسے کی ہے؟ یہ آپ نے غلط بات کی. حالانکہ یہ بات میرے خاطر فاطمہ مولا علی قاری رحمہ نے بھی بیان فرمائی ہے. مسلم امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. یہ ایک سوال انہوں نے کیا. ایک بات تو یہ ہے کہ امامت کروانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امام سب سے زیادہ افضل ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے، صحیح بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. کیا
کہ جب نماز فرض ہوئی تو اگلے دن رسول اللہ واپس تشریف لے آئے. اگلے دن زور کی نماز کے ٹائم جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. 2 دن وہ حضور کے ساتھ ہی رہے. انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ 10 نمازیں ادا کی. یعنی مثال کے طور پر آج کا دن ہے تو ظہر عصر مغرب عشاء، پھر اگلے دن کی 5 نمازیں اور تیسرے دن کی فجر کی نماز. ٹوٹل 10 نمازیں انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ پڑھی. پہلی جو 5 نمازیں تھیں انہوں نے اول وقت میں ادا کی، اور جو آخری دوسرے دن کی جو 5 نمازیں تھیں وہ انہوں نے نمازوں کا وہ جو ٹائم ظہر کا ٹائم جب ختم ہو رہا تھا عصر کا ٹائم آخری وقت میں ادا کی. اور پھر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو ٹائم ہے یہ نمازوں کا اول اور آخر ٹائم ہے. یہ انہوں نے بتایا. ان 10 نمازوں میں جبریل امین آگے کھڑے ہوتے تھے، رسول اللہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے. یہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب لیں گے کہ جبریل امین رسول اللہ سے افضل ہو گئے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اور یہ بات بھی کوئی کچی بات نہیں کر رہا، صحیح بخاری شریف سے کر رہا ہوں. جبریل امین رسول اللہ کے آگے کھڑے ہو جائے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام سے افضل ہو گئے. تو اگر ایک نماز رسول اللہ نے سیدنا صدیق، ہاں لیکن یہ بات ہے کہ یہ مقام ہے، ایک مرتبہ ہے کہ باقی وہ شخص عظیم ہوگا نا کہ جس کے پیچھے رسول اللہ نماز ادا کر فرمائے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی اور رسول اللہ نے ان کے پیچھے نماز ادا کی. یہ مقام حاصل ہے. پھر یہ مقام ظاہری نہیں ہے، یہ مقام دنیاوی نہیں ہے، یہ مقام خلافت کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ مقام باطنی مقام ہے. یہ مقام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام ہے.